بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی کام جو خدا کرتا ہے، جو رب کرتا ہے، وہ فضول نہیں کرتا. ہم بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، تو رب بھی نہیں کرتا. کچھ اس کا کچھ پرپز ہوتا ہے، اس کی کچھ منشا ہوتا ہے. میرا صرف ایک پرشن جو میرا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فضول کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کوئی بزنس نہیں کرتا، گیو اینڈ ٹیک ہے کہ تم مجھے نہیں مانو گے تو میں تمہیں پنش کروں گا، مانو گے تو میں تجھے ریوارڈ دوں گا. وہ اتنا نرنکار ہے، اس کو ہمارے ماننے سے ہمیں تو فرق پڑتا ہے، پر خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو صرف نہ ماننے سے کوئی پنشمنٹ نہیں دینے والا وہ. اگر اس کو نہ مان کے پھر اگر آپ جو ہے سنیں، آپ کی سمجھ آ گئی، آپ کا مدعا بھی سمجھ آ گیا. اصل میں ہر ایک چیز کا جو پرپز ہوتا ہے نا، جب پرپز کو کوئی ڈینائی کرتا ہے نا تو غصہ آتا ہے. جو مقصد ہوتا ہے نا اس پہ غصہ آتا ہے. آپ ایک موبائل خریدتے ہیں، موبائل کا پرپز کیا ہے؟ کوئی آ کر گھر میں کوئی گملوں میں گوٹی چوکی کرنا تو اس موبائل کا پرپز نہیں ہے نا. اس موبائل کا پرپز ہے کمیونیکیشن. اگر آپ کان کو کان لگاتے ہیں، نہ آواز ہی نہیں آتی ہے، آپ کی آواز ہی نہیں جاتی. جب موبائل کا پرپز پورا نہیں ہوئے گا تو آپ دکاندار کو کیا کہیں گے کہ یار یہ موبائل اپنا واپس رکھ لو، یہ تو وہ پرپز ہی نہیں پورا کر رہا. تو انسان کا پرپز ہے رب کو جاننا. آپ جب وہ پرپز پورا نہیں کریں گے تو اس وجہ سے انسان کو سزا مل رہی ہے. انسان کو اس لیے سزا نہیں مل رہی کہ وہ کوئی رب کو آپ فرق ڈال رہے ہیں، یا رب کی کوئی گریٹنس کو آپ کوئی چیلنج کر رہے ہیں، یا رب کی ہستی کو کوئی آپ بے عزت کر رہے ہیں اور چھوٹا کر رہے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے. ایسا تو رب کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان بھی مجھے نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو رب خود کہہ رہا ہے اپنی گرنتھ میں. کہتا ہے ساری دنیا کے انسان اگر مجھے مان بھی لیں اور میرے آگے متھا ٹیک لیں اور ساری عمر متھا ٹیکے رکھے، مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس چیز سے رب کو نہیں فرق پڑ رہا، اس مقصد کو فرق پڑ رہا ہے جس مقصد کو آپ نے چیلنج کر دیا. وہ مقصد آپ جب فوت کر دیتے ہیں، کل کر دیتے ہیں، آپ کے یہاں دنیا میں بنانے اور بھیجنے کا مقصد ہے رب کی پہچان اور رب کو ماننا. آپ جب وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو اس مقصد کی پاداش میں رب سزا دیتا ہے. فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل، آپ امرتسر میں کسی بندے کو بھیجتے ہیں کہ یار یہ والا جو ایک خط ہے نا، یہ آپ نے میرے بھائی کے گھر میں ڈیلیور کرنا ہے. اب یہ بندہ کہتا ہے جی جسبیر جی میں تے ملازم ہے گا ڈیلی دی، میں 700 روپیہ ڈیلی ویجز لینا، تو میں گیا آیا تو میرا تو وہ 700 چلا جائے گا، میری تے دھیان نہیں لگے گی، تو فیکٹری کی میری غیر حاضری لگ جائے گی. آپ اسے کہتے ہیں کہ یار یہ تیرے جانے کے 2 دن، آنے کے 2 دن، ٹوٹل تیرے 4 دن لگیں گے. 7 دن کی تیری سیلری وہ میں نے تیرے کھاتے میں ڈال دی ہے. 7 دن کی سیلری تیرے کھاتے میں ڈال دیے، تیرے 4 دن لگیں گے. میں نے 4 دن کی بجائے پورے مہینے کی سیلری تیرے اکاؤنٹ میں ڈال دی، یا تیرے 4 دن لگنے نے، میں نے پورا 28,000 تیرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے. میں نے یہاں سے جانے کے لیے گاڑی ارینج کر دی ہے، وہاں تیرے رہنے کے لیے گھر تیرے جانے سے پہلے ارینج ہے، وہاں تو جدھر پھرنا چاہتا ہے پھر لینا، گولڈن ٹیمپل جانا چاہتا ہے چلے جانا، فلمیں دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لینا، جو آپ نے کرنا ہے کر لینا، بس صرف آپ نے یہ خط ڈیلیور کرنا ہے. اب اس کے جانے اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں؟ مقصد ہے صرف وہ خط کا ڈیلیور. ایک چھوٹا سا ایک مقصد آپ نے جوڑ دیا، باقی آپ نے اس کو ڈرائیور دے دیا، گاڑی دے دی، وہاں پہ بھی آپ نے اس کے لیے جناب ریسٹورنٹ بک کروا دیا، اس کے لیے وہاں بھی ایک ٹیم آپ نے بک کروا دی، ساری آپ نے اس کو فیسیلیٹیشن دی. اب یہ بندہ جب 4 دن کے بعد واپس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب جوگندر جی سنائیے وہ خط ڈیلیور ہو گیا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے جسبیر جی تسی گڈی ایڈی ودیا دتی سی، وہ ایڈی پیاری ایڈی سندر گڈی سی کہ میں تے ایہو جی گڈی 'چ کدی پہلے بیٹھا ہی نہیں، وہ میں چاہ پیندا گیا وہ جناب چاہ ڈلدی ہی نہیں سی، اینا سرور آیا تہاڈی گڈی 'چ بہ کے کہ جناب واہ 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 کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں وہ خط آپ نے ڈیلیور کر دیا ہے بھائی کو؟ وہ کہتا ہے وہ جڑا تسی اوتھے ریسٹورنٹ بک کرایا سی نا جسبیر جی، میرے تے کدے مات پتا نے بھی ایہو جہا ریسٹورنٹ نہیں دیکھا، ہر چیز آٹو تے چلتی سی، اوتھے تے جناب ایسی اوتھے تے ایسی. آپ کہتے ہیں یار وہ خط ڈیلیور کیا ہے آپ نے یا نہیں کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے او جی جسبیر جی دسو سنو
اور جڑے مزے اس دفعہ گولڈن ٹیمپل جان دے آئے نے نا ایہو جے مزے تے کدی آئے نہیں. آپ کہتے ہیں بابا مجھے صرف یہ بتا دو وہ خط آپ نے ڈلیور کر دیا ہے یا نہیں کر دیا. وہ اگوں کہندا ہے ایتکی جدوں میں گیا نا تو بندے تے تواڈے نال ہیگے ہی سی, یہ مینوں تے پہلی دفعہ ₹1,00,000 اتنے دان دین دا موقع دیتا ہے جڑا تسی اتنے بھجوایا سی, وہ میں دیتا ہے تو بڑا دل چ ٹھنڈ پئی ہے, میں سروور چ بھی نہاتا, میں انج بھی کیتا ہے. آپ کہتے ہیں وہ خط آپ نے ڈلیور کر دیا ہے. تو وہ آگے سے 20 باتیں کرنے کے بعد اینڈ پہ خط نکال کے آپ کے آگے رکھ دے کہ جناب خط جی سوری جی جسبیر جو اصل چ میں اتنے بزی اینا ہو گیا, وہ چس ہی اینی آئی, موجاں ہی اینیاں سن, تسی اتنے جناب بلیسنگ ہی اینی دے دیتی سی کہ میں وہ خط ڈلیور کرنا بھول گیا. تو جسبیر جی کی کہن گے کہ یار میرا تے پرپز ہی تینوں بھیجنے دا صرف یہ سی کہ اے تو خط میرے بھرا نوں ڈلیور کر کے آئے گا, تے تو اگر وہ پرپز نہیں پورا کیتا تے باقی تو جتنا کچھ بھی کر کے آئے اس لیے تے میں تینوں بھیجے ہی نہیں اتنے. یہ تے میں تینوں ویسے فیسیلیٹیٹ کر رہا سی, لیکن اصل تیرا پرپز تو یہ تھا. اب وہ جب وہ پورا نہیں کر کے آئے گا تو آپ اس کو انعام دیں گے یا کیا کریں گے؟ اور آگے سے جب آپ اسے پنش کرنے کے لیے سوچیں تو آگے سے کہ جسبیر جی ایڈے امیر نے کہ یار اگر میں انہوں کی گڈی ایک دن جھوٹ بھی لئیے تو انہوں کی فرق پینا چاہیے یار اگر انہوں نے ₹28,000 میرے اکاؤنٹ جمع کرا بھی دیتا ہے تو انہوں کو 28 خرب ہے تو بچوں 28,000 دے بھی دیتا ہے تو کی فرق پی گیا یار اگر میں ادھر گولڈن ٹیمپل میں عیاشی کر بھی آیا ہوں 10 لاکھ بل بن گیا ہوٹل کا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ یہ باتیں تو جسبیر آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ یا تو جسبیر جی اس سے یہ پوچھے نا کہ تم نے پیٹرول کتنا جلایا ہے, تمہارا بل کتنا آیا ہے, تم نے فضول خرچی کری ہے, تم فلاں جگہ پہ کیوں گئے ہو, فلاں جگہ پہ دان اتنا کیوں دیا. یہ تو آپ اس سے کوشچن ہی نہیں کر رہے. آپ تو اس سے کوشچن اس مقصد کا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ سارا اس کو بھیجا ہے. وہ بھیجنے کا مقصد کل کر گیا ہے, باقی وہ ساری چیزیں کر کے اور واپس آتا ہے تو آپ اسے سزا دیتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں دسو جی ایڈے کنجوس بندے نال واہ پیا ہے, میں کتے جناب یہ گڈی نہیں جھوٹ بیٹھا, ₹28,000 نہیں کتے میرے پاس اکاؤنٹ جمع کرا بیٹھا جی, 4 دن میں اتنے جناب ہوٹل چ رہ کے 10 لاکھ کا بل ٹھوک دیتا ہے تو لو جی یہ بل دے پیچھے میرے گلے پہن دیا, مینوں سزا دین دیا. آپ نہ تو بل پہ سزا دے رہے ہیں, نہ گاڑی چھوٹنے پہ سزا دے رہے ہیں, نہ مندر جانے پہ سزا دے رہے ہیں, نہ کسی اور پہ. آپ اس مقصد کو کل کرنے کی سزا دے رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ رب کی پہچان. اور یہ اتنے لگتا ہوتا کی ہے رب کسی نے اس چیز سے سزا نہیں دے گا تو ساری زندگی میری زمین کے اتنے کیوں ٹردا رہے ہیں, میں تینوں اس واسطے پنش کر رہا. تو ساری زندگی میری چھت دے تھلے کیوں رہے, میں تینوں تاں پنش کر رہا. تو ساری زندگی میرا جل کیوں پھکتا رہا, میں تینوں تاں پنش کر رہا. اینا چیزاں تے پنش نہیں کرے گا. اس مقصد سے جب آپ ہٹیں گے جس مقصد کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں تو وہ مقصد پورا نہ کرنے پہ آپ کو سزا ملتی. اب ظاہر ہے کہ رب نے یہ آکاش بنایا ہے فضول بنا دیتا ہے, اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. یہ زمین ہمیں ساری زندگی چلنے کے لیے دے دی, فضول میں ہے, آخر کوئی تو مقصد ہوئے گا. اور ہم بھی اتنے بڑے انسان, اتنا بڑا کچھ زندگی میں آپ نے کیا ہے, کروڑوں چیزوں کے ساتھ آپ لنک رہے ہیں. اگر یہ دنیا کے مقصد آپ نے یہ کیے ہیں تو آپ کا بدن اگر دنیا میں یوز لیس نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, تو رب نے جس نے اوپر سے بنایا کیا اس نے بیکار میں بھیج دیا آپ کو؟ تو یقیناً اس نے کوئی مقصد دیا ہوئے گا. اگر ہم اس مقصد کو ڈینائی کرتے ہیں تو تب ہم پنش کے قابل ہیں. اگر آپ اس مقصد کو پورا کر دیں, پھر اگر وہ خط ڈلیور کر دیتا, آپ نے تو یہ پوچھنا ہی نہیں اس سے کہ یار تو گڈی کیڑی چ گیا ہے, تو پیٹرول کتنا لا کے آیا ہے, تو خرچ کتنا کر کے آیا ہے. باقی چیزیں تو وہ آپ نے اس کو ویسے ہی اینڈلیس دے دی تھی, آپ نے تو کھلی چھوٹ دے دی تھی, یار گڈی تیرے نال رہے گی 4 دن, تو جتھے جانا ہوئے کوئی تیرا تیل کا خرچہ نہیں, کوئی تیرا کھانے کا خرچہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, جو تیرا دل کرے کرنا, بس صرف ایک خط اتنے دے آن. اینی گل. اگر ہم خدا کو کنفیس کر لیں, خدا کو پہچان لیں, رب یہ حساب نہیں لے گا ساری زندگی تو سیب کنے کھاتے ہیں, امب کنے کھاتے ہیں, انار کنے کھاتے ہیں, اناج کنا کھاتا ہے, دودھ کتنا پیتا ہے, زمین تے کنے کلومیٹر چلے ہیں, تو کہڑے گھر چلے ہیں. اے سارے سوال ختم ہو جان گے اگر وہ بیسک سوال کا جواب دے دیں کہ رب کو. صرف مرتے ہوئے آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ
آپ کا رب کون ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے جناب کلومیٹر جو ہے نا وہ چلے ہو، اور کتنی جوتیاں پہنی اور کتنے کپڑے پہنے اور کتنے دوپٹے پہنے۔ یہ تو ثانوی چیزیں ہیں۔ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے اس کو پہچاننا تو چاہیے۔ ہم رب کے ساتھ کیوں اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جی رب نو کی فرق پیندا ہے جی اگر میں ایک بندہ انہوں نہیں مانتا تھے، ایک بندہ کی ساری دنیا نہ مانے انہوں کوئی فرق نہیں پیندا، سارے فرشتے بھی انکار کر دیں رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سیٹن جس نے زمین آسمان سارے سجدوں سے سجا دیے تھے اس نے انکار کر دیا، رب نو کو فرق پیا ہے؟ افو جے ایک خرب سیٹن بھی ہو آ جان سارے دے سارے انکار کر دیں رب نو کوئی فرق نہیں پہن لگے۔ رب کو نہیں فرق پڑ رہا، رب صرف اس پرپس سے ہٹنے کی سزا دیتا ہے، فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ پرپس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پرپس انسان کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ہم اس انعام اور گفٹ کی قدر نہیں کر رہے۔ میں اکثر ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ چلے گئے چھتیس گڑھ کے جنگلوں میں، آپ کو سینا نے کوئی ٹاسک دے دیا، آپ کے پاس صرف 4 بوتلیں پانی کی، 2 آپ کے ساتھ گارڈ آپ کو لگا دیے گئے۔ اب ان میں سے ایک کہتا ہے جی مجھے بڑی پیاس لگی، آپ کہتے ہیں کہ یار اگر تو صبر کر لیں نا، پیشنس کریں نا، جتھے پہنچنا نا اتنے پہنچ کے میں تینوں بڑا انعام دیا۔ تو ایک تے صبر کر جاتا ہے، دوسرے نو پیاس لگتی ہے تو انہوں تسی یہ گل کہندے جو کہندا نہیں جی مینوں تے پانی چاہیے، بوتلیں تو 4 ہیں، وہ آپ نے اس کو 1 بوتل دے دی، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ آپ نے دوسری دے دی، تیسری دے دی، چوتھی دے دی۔ اب آگے جب آپ جاتے ہیں جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہنچ کے آپ 1 بوتل سونے کی جس نے نہیں پی تھی اس کو آپ 1 بوتل، دوسری بوتل، تیسری بوتل، چوتھی بوتل، 4 بوتلیں سونے کی اسے دیتے ہیں، تو یہ آدمی جو ہے نا وہ جناب گن کھینچ لیتا ہے۔ جس بھی یہ کہڑا انصاف ہے؟ صرف 4 بوتلاں پانی دیں میں پی لیں جانا تو تسی جناب اینو ایڈا وڈا انعام دین دے۔ تو آپ کہتے ہیں تو نے میرے کہنے پہ صبر نہیں کیا تھا، یہ صبر کی یہ جزا۔ تو ہم سے اتنی ذرا سی صبر جو ہم نے اپنی اندر کی اچھا کے خلاف کرنا ہوتا ہے، ہمیں باقی کسی چیز پہ آبجیکشن نہیں ہے، صرف اندر سے سیٹن کہتا ہے باقی ساریاں چیزاں نو من لے، پتنی نو من لے، پتی نو من لے، سسو نو من لے، سسر نو من لے، ایم ایل اے نو من لے، ایم پی نو من لے، پردھان منتری نو من لے، انہاں سارے نو من لے، بس ایک تھان تے کھڑو جاویں رب نو نہ مننی۔ وہ کتنا عجیب کھیل کھیلتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہاں ہمیں اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، اپنی اس انا کو کل کر دیں کہ نہیں یار میں نے خدا کو ماننا ہے، تو جو آگے پھل ملے گا نا وہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جناب نہیں ہمیں تو یہ باقی ساری چیزیں چاہیے اور رب نو بھی نہیں مننا، تو پھر مقصد سے ہٹیں گے تو پھر سزا بہت بری ملے گی۔ اور ابھی جب ہم نرک کا سین کھینچتے ہیں نا تو لوگوں کو بڑا ترس آتا ہے بندوں پہ کہ یار ایڈا بڑا عذاب، ایفو جا نرک، ایفو جائی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب جس بندے نے وہ ناگاساکی اور دوسرا شہر کیا تھا جس میں وہ بم گرا تھا، 2 شہر تھے نا، ایک وہ ناگاساکی اور دوسرا بھی کوئی شہر تھا، یہ 2 شہروں میں بم گرائے تھے، ہیروشیما ناگاساکی میں گرانے والے بم گرانے والے بندے کی مجھے سزا دنیا میں تجویز کر کے دکھا دیں، مجھے بتا دیں، پھر میں کہوں گا کہ واقعی there is no need of نرک، نرک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ نرک ایسی ہی سزائیں دینے کے لیے، ایسے ہی بندوں کو سیدھا کرنے کے لیے بنایا گیا۔ نیپولین بوناپارٹ نے کتنے بندوں کو مار دیا تھا، ہٹلر نے کتنے بندوں کو مار دیا تھا، یہ چنگیز خان نے کتنے بندوں کو مار دیا تھا۔ کیا ان لوگوں کا حساب جو ہے وہ بڑی آسانی سے دنیا کی کورٹ میں ہو سکتا ہے؟ چنگیز خان نے ایک وقت میں ایک دن میں 10 لاکھ بندوں کو قتل کیا تھا، 10 لاکھ بندوں کا سر اڑایا تھا اور سروں کا محل بنایا تھا، سر کٹھے کر کر کے اتنا کیا تھا۔ اب ایسے بندے کی پنشمنٹ آپ دنیا کی کورٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کو گولی مار دو، کل کر دو، بس اتنی سزا۔ وہاں نرخ ایسی جگہ ہے جہاں ڈیتھ نہیں، یعنی انسان کی یہ جتنی بھی درد ہے نا یہ سکن سے آتی ہے، سکن سے نیچے تو درد ہی نہیں ہوتی ہے،
یہ جو سوئی جاتی ہے انجیکشن کی وہ سکن میں چبھتی ہے, سکن تو تھلے تے جاندی تے سانوں پتہ ہی نہیں چلتا بھی سوئی کتنے جا رہی ہے. تو یہ سکن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ یہ بار بار سکن ختم ہوئے گی اور ترنت نئی سکن آ جائے گی. ایک سیکنڈ میں سکن ختم, ایک سیکنڈ میں نئی سکن, ایک سیکنڈ میں ختم, ایک سیکنڈ میں نئی سکن. اس نے پنچ کرنے کے نا وہ بالکل سائنٹیفک طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ ان کو سزا کس چیز کی دینی ہے اور کیسے دینی ہے, تبھی جا کے جسٹیفیکیشن ہوئے گی. اور جو شخص بھی خدا کو پہچان لے گا, خدا کو مان لے گا, وہ کبھی ہٹلر نہیں بنے گا, وہ کبھی چنگیز خان نہیں بنے گا, وہ کبھی یہ آئے ہیں ادھر انویڈر, یہ مغل بادشاہ, یہ نہیں بنیں گے. وہ کبھی کسی کا ہتیا نہیں کریں گے, کبھی کسی کو کل نہیں کریں گے, کبھی کسی کو ماریں گے نہیں. کیوں؟ کہ ان کو خدا کی پہچان نصیب. جب خدا کی پہچان نصیب ہو جائے گی تو یقیناً آپ اس مقصد کو جس وقت اپنے اندر اتار لیں گے, جس مقصد کے لیے آپ کو زمین پہ بھیجا گیا, تو پھر آپ خدا کے نائب بن کر زمین پہ پھریں گے. پھر آپ کو پوری دنیا چومنے چاٹنے کے لیے آپ کی طرف دوڑے گی, پھر آپ سے نفرت نہیں کرے گی. یہ بابا نانکا بھی تو جی کر گئے ہیں نا دنیا میں. ابھی یہ ریسنٹلی کچھ سال پہلے ہمارے یہ بغل والے دیش میں وہ کیا اپنا ان کا جدھر بابا جی نے سمادھی لی ہے, ننکانہ صاحب جہاں جنم ہوا ہے, ننکانہ صاحب میں کسی مسلمان نے, جو کہ پرافٹ محمد جی کی لائنج سے, یعنی کہ وہ کاسٹ وائز سید ہے, سید جو کاسٹ وائز ہے یہ پرافٹ محمد جی کی لائنج سے ہوتے ہیں. سید نے 3 کلومیٹر لمبا ریڈ کارپٹ بچھایا بابے نانکے کے ادھر استھان میں آنے والوں کی سیوا کے لیے. کیوں بچھا رہا ہے؟ کیا آج وہ بابا نانکے نے اس کے اوپر چلنا ہے؟ بابے نانکے نے تو اس کے اوپر نہیں چلنا. بابے نانکے سے تو پیار کرنے والے لوگ آ رہے ہیں, وہ ان کے قدموں میں ریڈ کارپٹ بچھا رہا ہے. تو محبت اصل میں کدھر ہے؟ اصل محبت کدھر ہے؟ اصل محبت تو بابے نانکے کے ساتھ ہے نا. اصل چیز تو وہ اسی سے کر رہا ہے. تو جب ہماری اصل محبت خدا سے بن جائے گی تو یقیناً خدا کے بندوں کے ساتھ ہمیں قدرتی پیار ہو جائے گا, اور پھر ہم کبھی خدا کے بندوں سے نفرت نہیں کریں گے. پھر دنیا کے پورے انسانوں کے لیے آپ بلیسنگ بن جائیں گے جب آپ آنے کا مقصد سمجھ جائیں گے. ہم لوگوں نے اس زمین پہ آنے کا جو رب کا مقصد ہے, جو رب کا پرپز ہے, جس کے لیے رب نے ہمیں بھیجا, وہ ہم نے بھلا دیا. اسے یاد کرنے کی ضرورت. جے